آج ویسے باتیں کرنی ہے، کل سے انشاءاللہ ہی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس پوری کائنات کے وجود میں، پوری کائنات کے وجود میں آنے میں اور اس کی بقا میں اور اس کے نظام کے چلنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 صفات کام کر رہی ہیں۔ پہلی صفت ابداع ہے۔ ابداع کا معنی کسی چیز کو ایجاد کرنا، ایسی چیز کو وجود میں لانا کہ اس سے پہلے وہ موجود نہ ہو، پہلے موجود نہ ہو، اس کا کوئی نمونہ نہ ہو، اس کا کوئی نمونہ نہ ہو۔ پھر بغیر مٹیریل کے، بغیر کسی آلہ کے اور بغیر کسی سانچہ کے کسی چیز کو وجود میں لانا، یہ ابداع کہلاتا ہے۔ تو ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کو بنایا، آسمان کو، زمینوں کو، ستاروں کو، سیاروں کو اور اس نظام کو، اس کے اندر درختوں کو، کانوں کو، ذخیروں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی سانچے کے، بغیر کسی آلے کے اور بغیر کسی نمونہ کے، کہ پہلے کائنات کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن سے بنایا، کن سے، کن ہو جا، بدی ہو گیا۔ تو ابداع اسی سے، بدی اللہ کی صفت ہے۔ بدی کے معنی ایجاد کرنے والا، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، وہ بھی ایسا کہ اس کا پہلے اس کا نہ کوئی سانچہ ہو، نہ نمونہ ہو، بغیر سانچے کے اور بغیر آلے کے عدم سے وجود میں لانا، یہ بدی ہے۔ اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت اس کائنات میں کام کر رہی ہے، یہ صفت خلق یا تخلیق۔ صفت ابداع سے تو یہ پوری کائنات، آسمان و زمین، اس کے اندر جتنی اللہ نے اور چیزیں بنائی ہیں، کالے ہیں، خزانے ہیں، نہریں ہیں، درخت ہیں، جتنی چیزیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی۔ صفت تخلیق اور صفت خلق کیا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ کر کوئی چیز بنانا، ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ کر کوئی چیز بنانا۔ جیسے حضرت انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو مٹی سے، ہوا سے، پانی سے، آگ سے، ان چیزوں سے بنایا۔ اور غالب عنصر اس میں اگرچہ مٹی کا ہے غالب عنصر، لیکن اس کی تخلیق میں ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے اور مٹی ہے۔ تو ان چیزوں سے، یہ تو پرانے فلسفی کے طرح 4 چیزوں سے، آج کل کے جو فلسفی ہے، سائنسدان ہے، وہ کہتے ہیں انسان کو کئی چیزوں سے مرکب کر کے بنایا گیا ہے، کئی چیزوں سے، اس میں کئی عناصر پائے جاتے ہیں۔ اس لیے تو حضرت انسان کو چھوٹی دنیا کہا گیا ہے۔ بڑی دنیا کائنات کی شکل میں اور چھوٹی دنیا حضرت انسان خود ہے، کہ حضرت انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑی دنیا کے سارے نمونے رکھے، سارے نمونے رکھے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب بنایا۔ حضرت انسان کے اندر فرشتے کروڑوں کی تعداد میں کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ایک فرشتہ جو ہے نا وہ بہت بڑی جسامت رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن ہم ذرہ برابر بھی ان کی جسامت، اس کا ثقل، اس کا بوجھ، اس کا وزن نہیں برداشت کرتے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ اس ذات کی لطافت کی وجہ سے اور اس کے کن کی وجہ سے، اس کے کن کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، کہ ہمارے جسم میں جب فرشتے کام کرنے آتے ہیں تو پھر ایسے ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں، ایسے ان کا وزن ہے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عجیب و غریب بنایا۔ تو صفت تخلیق اور صفت خلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ظاہر ہوئی ہے حضرت انسان کی پیدائش میں، حضرت انسان کی تخلیق میں۔ اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیسری جو صفت ہے صفت تدبیر ہے. تدبیر کہتے ہیں انتظام کرنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کائنات بنائی، اب اس کائنات کی بقا کا انتظام کرنا، اس کی حفاظت کا انتظام کرنا، اور ان میں جو چیز ہماری طرح جاندار ہیں ان کی خوراک کا انتظام کرنا، ان کی ضروریات کا انتظام کرنا. جتنی بھی چیزیں ضروریات کی محتاج ہیں، خوراک کی محتاج ہیں، اور ضروریات کے پورے ہونے پر ان کی زندگی کا مدار ہے، بقا کا مدار ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کی ضروریات پوری کرنا اور ضروریات کا انتظام کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے لے کے زمین تک جتنے بھی امور اور کام ہیں ان سارے کے سارے کاموں کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. قرآن میں صراحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، صراحت سے. اور اس کے بعد پھر چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کا معبود ہونا ہے، کہ معبود برحق بھی اس کے سوا کوئی نہیں. عبادت صرف اسی کے ساتھ خاص ہے اور اسی کے لیے روا ہے، خواہ وہ سجدے اور رکوع کی شکل میں ہو، خواہ وہ نذر و نیاز کی شکل میں ہو، اور خواہ وہ دعا کی شکل میں ہو. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہے، کسی اور سے نہیں. نذر و نیاز بھی اللہ کے نام دیا جا سکتا ہے، کسی اور کے نہیں. اور رکوع سجدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جا سکتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں. پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی، وہ تو غیر کے لیے بھی احترامی تعظیمی جائز تھا. ہماری شریعت میں وہ جیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا فرشتوں سے، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ احترامی تھا. یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے، بھائیوں نے، جب مصر میں وہ بادشاہ بنے تھے اور انہوں نے سے بہت پہلے خواب دیکھا تھا، ابھی وہ بچے تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو 11 ستارے ان کے بھائی تھے اور سورج اور چاند ان کے والدین تھے. تو والد نے کہا کہ اس خواب کا بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، یہ نہ ہو کہیں وہ تعصب کی وجہ سے تجھے نقصان پہنچا دیں. تو یوسف علیہ السلام نے وہ خواب جو ہے نا وہ تو اپنے پاس رکھا تھا. بہرحال بھائیوں نے جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کیا، لیکن اللہ نے جہاں پہنچانا تھا اللہ نے پہنچایا، بادشاہ بنے. اور پھر جب والدین اور بھائی اور پورے خاندان والے 60-70 آدمی تھے، 80 آدمی تھے، جب وہ مصر میں ان کے پاس داخل ہوئے تو اس وقت انہوں نے پھر سجدہ کر لیا تھا. یوسف علیہ السلام اپنے جو ہے نا وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے تخت پہ جانے سے پہلے سجدہ کر لیا. اس وقت قرآن میں اس کا ذکر ہے، خواب کا ذکر بھی قرآن میں، سجدہ کیا اس کا ذکر بھی قرآن میں. تو وہاں بھی یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا تھا کہ ابا جی، یا سب سے خطاب فرمایا تھا، یہ میرا وہ خواب ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا بچپن میں، اللہ نے اب اس کو سچ کر دکھایا. میں نے کہا سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ستارے 11 مجھے سجدہ کر رہے ہیں. آج 11 بھائیوں کی شکل میں وہ ستاروں کا سجدہ بھی پورا ہو گیا، اور سورج اور چاند کی شکل میں والدین کا سجدہ بھی وہ تعبیر پوری ہو گئی. تو سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیم احترامی جائز تھا، ہماری شریعت میں وہ بھی ناجائز، غیر اللہ کے لیے وہ بھی ناجائز. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہوتا، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، شوہر کے سامنے سجدہ کرے. اتنا بڑا حق ہے شوہر کا بیوی کے اوپر. لیکن چونکہ ہماری شریعت میں اس سے بھی ظاہر ہے سجدہ تعظیمی مراد ہے کہ بیوی سجدہ احترامی اور سجدہ تعظیمی وہ شوہر کے سامنے جو ہے نا وہ کرتی. لیکن ہماری شریعت میں اس کی بھی مانیت ہے، وہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہو گیا ہے. اللہ کے سوا سجدہ تعظیمی بھی کسی کے لیے روا نہیں، اس لیے میں بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتا. اور یہ شاید اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بعض صحابہ نے عرض کی تھی، اللہ کے پیارے حبیب، ہم جاتے ہیں عجمی ممالک میں، وہاں جو رعایا ہوتی ہے وہ بادشاہوں کو سجدہ کر رہی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے وہ تو باطل پہ ہیں، بادشاہ باطل پہ ہیں، وہ دنیا پرست ہے. ان کو اگر سجدہ کیا جا سکتا ہے تعظیم احترامی، تو آپ تو احترام اور تعظیم کے سب سے زیادہ لائق ہے. ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟
تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم احترامی بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، غیر کے لیے نہیں ہو سکتا، لہذا میرے لیے سجدہ تم نہیں کر سکتے ہو، بس میری اطاعت کرو، میری فرمان برداری کرو، اس سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہوگا اور میرے محبین میں تمہارا کیا ہوگا، شمار ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 صفتیں ہیں جن کا اس کائنات کے وجود میں یا اس بقا میں ظہور ہو رہا ہے۔ ان میں سے پہلی جو 2 صفتیں ہیں یعنی صفت ابداع موجد ہونا اور صفت تخلیق خالق ہونا، اس میں تو کسی نے جو ہے نا شرک نہیں کیا ہے۔ مکہ کے مشرک جنہوں نے 360 بت صرف خانہ کعبے میں رکھے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا کہ بتاؤ قرآن میں اس کا ذکر ہے، ابھی آپ سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا اور پوری کائنات کا خالق کون ہے، تو یہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ جب پوری کی پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، پوری کائنات کا، اور اس کی تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ کوئی اور معبود ہوتا، عبادت کے لائق ہوتا، تو پھر ظاہر ہے اتنے بڑے کام میں، اتنے مشکل کام میں، مشکل ہمارے اعتبار سے، ہمارے ذہن کے اعتبار سے، انسانوں کے اعتبار سے اتنے بڑے مشکل کام میں وہ اللہ کا شریک ہوتا، اللہ کو اس کی مدد کی ضرورت ہوتی۔ جب اتنے بڑے کام میں اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہ ہوا، تو اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا کوئی نہیں اس کے سوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محتاج ہو۔ لہذا عبادت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کسی کی شرکت یہ گوارا نہیں کرے گا۔ ایسا ہی صفت ابداع میں بھی وہ کسی کو شریک نہیں مانتے تھے، اور صفت تخلیق میں بھی کسی کو شریک نہیں مانتے تھے۔ وہ بھی یہ کہتے ہمارا خالق اللہ ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، کائنات کا ظاہر ذکر ہے، خود اپنا بھی کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بنایا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن آخری جو 2 صفتیں ہیں، صفت تدبیر، پوری کائنات کو بنانے کے بعد اس کی بقا کا انتظام کرنا، اس پوری کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی ضروریات پوری کرنا، اور ان کی حفاظت کا انتظام کرنا، ان کی بقا کا انتظام کرنا۔ جب یہاں پہ بات پہنچتی ہے تو یہاں پہ لوگ اوروں کو بھی شریک مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی شریک مانتے ہیں، کوئی سورج چاند کو شریک مانتے ہیں، کوئی اللہ کے بندوں میں سے بعضوں کو شریک مانتے ہیں کہ ادھر جائے تو وہاں سے بھی کام ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صراحت سے ارشاد فرمایا، صراحت سے، کہ جب تم سمندر میں پھنستے ہو مشکل میں، وہاں تمہارے جن کو تم سمجھتے ہو مشکل کشا، حاجت روا، معبود، یہ وہاں کہاں ہوتے ہیں؟ پھر وہاں کہاں ہوتے ہیں؟ سمندر میں جب طوفان آتا ہے وہاں تو تم ساروں کو بھول جاتے ہو، ایک خدا کو بلا رہے ہوتے ہو، ایک خدا کو پکار رہے ہوتے ہو۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صراحت سے فرمایا کہ آسمان سے لے کے زمین تک جتنے کام ہیں، جتنی ضروریات ہیں، ان کا انتظام میں کرتا ہوں۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے لے کے زمین تک جتنے بھی کام ہیں سب کا انتظام میں کرتا ہوں، جس کا جو کام ہے، جو مقصد ہے، جو ضرورت ہے، وہ میں پوری کرتا ہوں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ لیکن یہاں پہ تیسری صفت میں آ کے لوگ جو کیا ہو جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ پہلی 2 صفتوں میں سب اللہ کے ساتھ اس کو خاص مانتے ہیں کہ بدی بھی اللہ کی ذات ہے، بدی بھی کائنات کو پہلی مرتبہ وجود میں لانے والی اللہ کی ذات ہے، اور خالق بھی اللہ کی ذات ہے۔ حضرت انسان کو اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں جاندار وغیرہ ہیں جن کی اللہ نے تخلیق کی، سب کی سب جو ہے تخلیق کرنے والا سب کی، اور سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن تدبیر کی جو صفت ہے، یہاں کے پھر لوگ جو ہے کیا ہو جاتے ہیں، یہاں پھسل جاتے ہیں، اوروں کو بھی صفت میں کیا کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوتھی صفت جو اس کا معبود ہونا ہے اور اس کی عبادت کی جائے، تو اس عبادت کی صفت میں بھی لوگ کیا ہو جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ لوگ جہاں اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ایسے غیروں کے سامنے بھی سجدہ کرتے ہیں، جیسے اس سے مانگتے ہیں ایسے غیروں سے بھی مانگتے ہیں، جیسے اس کے نام نذر و نیاز دیتے ہیں
ایسے غیروں کے نام دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ دلائل دیے کہ معبود برحق جس کی عبادت جائز ہو اس کی چند صفات، وہ صفات اگر اس میں ہیں تو وہ تو معبود ہو سکتا ہے، اور وہ صفات اگر نہیں معبود نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صراحت سے بتا دیا کہ وہ صفات صرف میری ذات میں، میری ذات کے علاوہ کسی میں۔ وہی صفت ابداع ہے، صفت تخلیق ہے، صفت تدبیر ہے، انتظام کرنا، اور اس کے ساتھ علیم کل ہونا کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہو، پتے پتے کا، ذرے ذرے کا علم رکھتا ہو، جو ہو چکا اس کا بھی، جو ہوگا اس کا بھی، جو ہو رہا ہے اس کا بھی۔ یہ علم ایسا علم کلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اسی طرح کامل قدرت کا مالک، ایسی قدرت کہ اس جیسی قدرت کسی اور کے پاس نہ ہو، اور کے پاس نہ ہو، اس پہ اس طاقت میں کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، کوئی اس کا سامنا نہ کر سکے، اس کے سامنے کوئی آ نہ سکے، یہ طاقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ علیم کل بھی وہی ہے، اور قادر مطلق بھی وہی ہے۔ تو ظاہر ہے جب اس کے سوا نہ کوئی علیم کل ہے، نہ اس کے سوا جو ہے وہ نہ قادر مطلق ہے، نہ اس کے سوا کوئی بدیع ہے، نہ اس کے سوا کوئی جو ہے نا وہ خالق ہے، اور نہ اس کے سوا کوئی تدبیر کنندہ ہے، تو پھر عبادت بھی جو ہے نا، عبادت بھی اسی کے ساتھ خاص ہوگی، معبود برحق بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بہرحال یہ 3-4 صفتیں ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کائنات کے وجود میں اور اس کی بقا میں جن کا ظہور اور ہے۔ بعض میں تو انسان جو ہے پچھلے ہوئے نہیں، اور بعض میں انسان پچھلے ہوئے ہیں۔ قرآن نے اس کی نشانی کی ہے کس میں انسان پچھلا ہوا ہے، کس میں پچھلا ہوا نہیں۔ تو جن میں پچھلا ہوئے ان کو چاہیے کہ جن میں پچھلا ہوا نہیں ان کی طرح ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ صفات خاص کر دیں۔ یہ صفات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ان صفات میں تدبیر میں بھی، عبادت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔